بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک۔ کتاب کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 28، اور ہم پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 446 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ جس چیپٹر کا ہم نے لاسٹ ریڈنگ میں آغاز کر دیا تھا وہ اس کی ہیڈنگ تھی حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے دور حکومت میں، اور اس کے میں ہم نے 2 ہیڈنگز پڑھ لی تھیں۔ پہلی ہیڈنگ تھی علوی دور حکومت، اور اس کے بعد بیعت علی کی ہیڈنگ تھی جس کو ہم پڑھنا شروع کر چکے تھے، اور ابھی وہ ہم نے کچھ ہی اس کے 2 ہی صفحات پڑھے تھے کہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ آئیے اب باقاعدہ دوبارہ سے وہاں سے آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ریڈنگ کو چھوڑا تھا، اس سے پہلے کے کچھ 4-5 لائنیں پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بیعت کے معاملے کو دوسرے دن تک مؤخر کر دیا۔ آپ علیہ السلام اس دوران حالات و واقعات کو دیکھتے رہے۔ لوگ واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ ادھر رات نے مدینہ طیبہ کے آسمان پر اپنے خیمے ڈال دیے، لیکن اہل مدینہ نے یہ رات پہلو بدلتے ہوئے گزاری۔ وہ بے سکون رہے کیونکہ ابھی تک ان کے رہبر نے ان کی حکومتی ذمہ داریاں نہیں سنبھالی تھیں۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا لاسٹ آڈیو میں، اور آئیے سے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ادھر صبح صادق نے سانس لی تو لوگ اپنے بستر چھوڑ کر جامع مسجد میں جمع ہوئے۔ وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام ممبر پر جلوہ گر ہوئے اور حاضرین سے خطاب کیا۔ انورٹڈ کاما، ہم اس کو پڑھتے ہوئے پیج 447 پہ آ گئے ہیں۔ مولا نے خطاب کیا کہ اے لوگو، اس کام کا وہی حقدار ہے جسے تم منتخب کرو۔ کل گزشتہ ہم نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اب اگر تم چاہو تو میں اس کام کی ذمہ داری سنبھال لوں، ورنہ میری کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لوگوں نے عرض کیا، ہم نے کل جو فیصلہ کیا تھا ہم اس پر قائم ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا تو ان لوگوں پر گواہ رہنا۔ اس کے بعد لوگ امام علیہ السلام کی بیعت کرنے اس طرح آئے جس طرح تلاطم خیز دریائی موج آتی ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی وہ جناب طلحہ تھے، جنہوں نے بعد میں بہت جلد بیعت توڑ ڈالی تھی، اور یہ ہے حوالہ طلحہ کا دایاں ہاتھ شل تھا۔ یہاں پہ لکھا ہے طلحہ کا دایاں ہاتھ شل تھا، اور ساتھ ہی حوالہ دیا گیا ہے العقد الفرید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد اب ہم صفحے پر آ گئے ہیں، حاشیے میں حوالہ جات پڑھنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے بعد ان کے رفیق جناب زبیر آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد مصری اور عراقی وفد نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی۔ پھر عام لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کی۔ جس انداز میں امام علیہ السلام کی بیعت ہوئی اس کی مثال تاریخ اسلام میں ناپید ہے۔ امام علیہ السلام کی بیعت کے بعد امت کے درمیان خوشی اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان نے سکھ کا سانس لیا اور اپنے آپ کو ٹھنڈے اور شیریں سائے میں محسوس کیا۔ خود امام علیہ السلام نے بھی مسلمانوں کی اس مسرت کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا۔ انورٹڈ کاما، میری بیعت پر لوگ خوش ہوئے، بچوں کو مسرت ملی، بوڑھوں کو سکون ملا، بیماروں کو مرض سے فاقہ ہوا، وڈیرے دلوں میں حسرت لیے پھرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے امت مسلمہ کے آنگن خوشیوں سے معمور ہو گئے، کیونکہ اب ان کی قومی قیادت باب مدینہ علم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں تھی۔ مملکت کے اطراف و اکناف میں عید کا سا سما تھا، کیونکہ عدل و انصاف کی حکومت کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ امام حق علیہ السلام کے پاس حکومت آ گئی تھی۔ لوگ جانتے تھے کہ اب ان کے دکھ درد ٹل گئے ہیں۔ پیج 448 پہ ہم آ گئے۔ دکھ درد ٹل گئے ہیں کیونکہ یتیموں کے ملجا اور بیوگان و فقراء کے ماوا نے زماں میں سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، انورٹڈ کاما، کیا میں اسی میں مگن رہوں کہ مجھے امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے، مگر میں زمانے کی سختیوں میں مومنوں کا شریک اور ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ یہاں لکھا ہے نمونہ نہ بنوں، اور یہاں پہ سوالیہ نشان بھی ہے، اور انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ مکتوب 45۔ جی ہاں، بیعت کے اس عظیم الشان تاریخی سیاسی موڑ پر پھر
کیا ہوا؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ مملکت اسلامیہ پر عدل الہی کا نورانی پرچم لہرانے لگا۔ ریاست مدینہ کے تمام اسلامی اور معنوی اہداف کامل شکل میں دنیا کے سامنے آئے۔ مرکز سے اعلان ہوا کہ ہر خاص و عام سن لے، اب بیت المال کو ذاتی تصرف میں لایا جائے گا، نہ اقربا پروری ہوگی، نہ کوئی وڈیرا کسی غریب پر ظلم کرے گا۔ اگر کسی نے کسی جرم کا ارتکاب کیا تو وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ جی ہاں، ہر وہ ہدف کہ جس کی انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سب رئیس بطحہ ابو طالب علیہ السلام کے اس مقدس اور مبارک سپوت کے پورے کیے۔ پھر لکھا ہے یہاں پر نئی ہیڈنگ ہے، بیعت امیر المومنین علیہ السلام اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کبار رضی اللہ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی بیعت کر لی تھی، لیکن اس بیعت کا عملاً نفاذ نہ ہوا تھا۔ طویل عرصے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں ایک نیا سیاسی ماحول بنا تو تمام صحابہ نے امام علیہ السلام کی بیعت کی، اور انہوں نے باقی تمام لوگوں سے کہا کہ وہ سب وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کریں۔ اس موقع پر جن بزرگواروں نے اپنا یہ فریضہ ادا کیا ان کے اسماء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ثابت بن قیس۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہم پیج 449 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس عظیم الشان موقع پر انصار کے خطیب جناب ثابت بن قیس کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ امام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا کہ یا امیر المومنین، یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اپنی حکومت کے لحاظ سے آپ علیہ السلام پر مقدم ٹھہرے، لیکن دین میں آپ علیہ السلام ان پر مقدم ہیں۔ اگر کل انہوں نے حکومت حاصل کر لی تھی لیکن آج حکومت چل کر آپ علیہ السلام کے قدموں میں آئی ہے، وہ بھی تھے اور آپ علیہ السلام بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ مخفی نہیں، آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت معلوم ہے، مجہول نہیں۔ جب وہ علمی مسائل میں لاجواب ہوتے تو آپ علیہ السلام کے پاس آتے۔ ان میں سے کون ہے جس کا علم آپ علیہ السلام کے علم کے برابر ہو؟ یہاں پر بڑا سا سوالیہ نشان ہے۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے حضرت خزیمہ بن ثابت، خے پہ پیش ہے، زے یہ میم ہے، بن ثابت۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عظیم المرتبہ صحابی تھے جن کی گواہی 2 افراد کے برابر تھی۔ اس خوشی کے موقع پر انہوں نے امام علیہ السلام سے ان الفاظ کے ساتھ خطاب کیا، یا امیر المومنین علیہ السلام، امر حکومت کے اہل آپ علیہ السلام ہی ہیں۔ آخر حکومت چل کر آپ علیہ السلام کے پاس آئی۔ اگر ہم سچ کہیں تو یہ ہے مرکز ایمان آپ علیہ السلام ہیں، محور و قطب ایمان آپ علیہ السلام ہیں۔ ایمان و ایقان میں تقدم آپ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ جس طرح معرفت توحید آپ علیہ السلام رکھتے ہیں وہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہے۔ قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام مومنین پر اولیت رکھتے ہیں۔ جو مقام آپ علیہ السلام کا ہے وہ ان کا نہیں، وہ ان کے لیے نہیں جو آپ علیہ السلام کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اس بزرگ صحابی نے لوگوں کے سامنے یہ اشعار پڑھے۔ آئیے اس کا ترجمہ خلاصہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جب ہم نے علی ولی علیہ السلام کی بیعت کر لی تو یہ ہمیں کافی ہے۔ جب ہمارے آقا و مولا ابو الحسن علیہ السلام ہیں تو ہمیں کسی فتنہ و فساد کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم نے اب اس ہستی کو حاصل کر لیا ہے جو کتاب اور سنت کے مطابق تمام قریش میں سب سے زیادہ طیب و طاہر ہیں۔ آپ علیہ السلام سراپا خیر اور برکت ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ہر عمل حسن ہی حسن ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے جن کتابوں کا وہ نوٹ کر لیتے ہیں، مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ جناب سید مرتضیٰ نے اپنے ہاں نقل کیا ہے کہ جناب خزیمہ نے یہ اشعار بھی کہے تھے۔ یہاں پہ کچھ اور اشعار ہیں اور ان کا ترجمہ بھی ہے حاشیے میں، آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ خلاصہ انورٹڈ کاما، امیر المومنین علی علیہ السلام وصی رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام رسول خدا کی مبارک حیات میں ان کی فوج کے علم بردار تھے۔ سب سے پہلے سوائے سیدہ خاتون جنت کے آپ علیہ السلام نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ صاحب احسان اللہ ہی ہے۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی نے جنگ کی تو آپ علیہ السلام ہی کی وجہ سے اللہ نے اسلامی لشکر کو فتح عنایت کی، جبکہ شجاعت میں آپ علیہ السلام کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ جب تک آپ علیہ السلام زندہ و تابندہ ہیں ہر انسان کے امام آپ
ہی ہیں. اور یہاں پر ہم نے یہ ترجمہ مکمل پڑھ لیا اور اب واپس ہم پیج کی جانب آ گئے ہیں اور ہم پیج 450 پر ہیں. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے بے نظیر خراج تحسین. لکھا ہے حضرت سعصع سعاد عین ہے سعصع بن سوحان رضی اللہ ایک فصیح و بلیغ اور توانا خطیب مبلغ تھے. وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے خوبصورت لفظوں میں امام علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا. یہ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما. واللہ یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے ہی خلافت کو رونق بخشی ہے. خلافت نے آپ علیہ السلام کو مزین نہیں کیا. آپ علیہ السلام نے اسے بلندی اور رفعت عطا کی ہے. اس نے آپ کو سر بلند نہیں کیا. اسے آپ علیہ السلام کی ضرورت تھی. آپ علیہ السلام اس سے بے نیاز تھے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور پھر یہاں پر حوالہ ہے. حاشیے میں کچھ لکھا ہے, آئیے پڑھتے ہیں. احمد بن حنبل نے بھی یہی الفاظ کہے تھے کہ خلافت نے علی علیہ السلام کو زینت نہیں بلکہ علی علیہ السلام نے خلافت کو زینت بخشی ہے. اور اب یہاں پر یہ تمام حوالہ جات نوٹ کر لیتے ہیں. مناقب احمد بن حنبل صفحہ نمبر 163, تاریخ بغداد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115 اور تاریخ دمشق جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 446. اور اب آئیے پیج نمبر 451 پہ آ گئے ہیں ہم اور یہاں پر تیسرے نمبر پہ جو نام لکھا ہے وہ ہے حضرت مالک اشتر رضی اللہ. لکھا ہے حضرت مالک اشتر رضی اللہ ایک شجاع اور بہادر انسان تھے. امیر المومنین کی فوج کی قیادت ان کے پاس رہتی تھی. اس تاریخی موقع پر انہوں نے کہا انورٹڈ کاما اے لوگو یہ سید الاوصیاء اور وسیع اوصیاء ہیں. یہ وارث علم انبیاء علیہ السلام ہیں اور ابتلاء و آزمائش سے گزرنے والے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ کی کتاب نے جن کے ایمان کی شہادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنت کی خوشخبری دی ہے, جو فضیلت و فضائل میں کامل اور اکمل ہیں. یہ وہ میرے سید و سردار ہیں جو سابق الایمان اور علم و عمل میں اولین و آخرین پر بھاری ہیں. آپ علیہ السلام کا علم لا ریب اور آپ علیہ السلام بے عیب ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155. اور اب چوتھے نمبر پہ جو نام ہے وہ ہے جناب عقبہ بن عمرو رضی اللہ. جناب عقبہ بن عمرو اٹھے اور انہوں نے کہا کہ وہ کون ہے کہ جس کا دن عقبہ کے دن جیسا ہو, وہ کون ہے کہ جس کی بیعت رضوان جیسی ہو. یہ وہ امام علیہ السلام ہیں جو سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. آپ علیہ السلام عادل ہیں, ظالم نہیں ہیں, ان سے کسی قسم کا خوف نہیں ہے. ایسے عالم ہیں کہ آپ علیہ السلام کی موجودگی میں جہالت کا خوف ہی نہیں ہے. پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور صحابہ کرام رضی اللہ آتے رہے اور امام علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتے رہے اور لوگوں کو امام علیہ السلام کی بیعت کرنے کی دعوت دیتے رہے. نیکسٹ ہیڈنگ مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے قبیلہ قریش اور بیعت امام علیہ السلام. لکھا ہے جب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیعت ہوئی تو قبیلہ قریش کے بہت سے سرکردہ لوگوں نے اس بیعت کو پسند نہ کیا. وہ حیران و سرگردان ہو کر رہ گئے کیونکہ دعوت اسلامی کے آغاز میں امام علیہ السلام نے ان کے وہ بند توڑے تھے جو انہوں نے دعوت اسلامی کے آگے باندھے تھے اور ان کے سردار امام علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے, جیسے عتبہ عین تے بے ہے, عتبہ بن ربیعہ جو حاکم شام کا نانا تھا, ولید بن عتبہ جو اس کا ماموں تھا اور حنظلہ ولید کا بھائی تھا. علاوہ ازیں کفر و شرک کے وڈیرے امام علیہ السلام کے ہاتھوں ڈھیر ہوئے تھے. ہم آگے ہیں پیج نمبر 452 پر. لکھا ہے بہرحال قریشیوں کو یہ معلوم تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست ان کے مصالح سے متصادم رہے گی. امام علیہ السلام نے ہر صورت ان لوگوں کو سکون کے ساتھ نہیں بیٹھنے دیا جنہوں نے گزشتہ دور میں مسلمانوں کا مال غصب کیا تھا اور اس مال سے جاگیریں بنائی تھیں. جب ولید اور اس کے اموی برادران کو امام علیہ السلام کی بیعت کے لیے لایا گیا تو ولید نے کہا تھا اے علی علیہ السلام, آپ علیہ السلام نے ہمارے بزرگوں کو قتل کیا ہے. آپ علیہ السلام نے میدان بدر میں میرے باپ کو قتل کیا تھا. جی ہاں, امام علیہ السلام نے سعید کے والد کو بھی میدان بدر میں مارا تھا. اس کا باپ قریش کی آنکھوں کا تارا تھا. ان قریشیوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس حکومت سے حاصل کر رکھا ہے وہ ہمارے پاس رہنے دیں, جو کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ ہم سے واپس نہ لیں, ہمارے بزرگ کے قاتل سے انتقام لیں. امام علیہ السلام نے ولید کو اسلامی منطق کی روشنی میں یوں جواب دیا انورٹڈ کاما, جہاں تک
تم نے انتقام کی بات کی ہے وہ حق تھا جو ادا ہوا. تمہارا یہ کہنا کہ جو مال تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس رہنے دوں، وہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مال اللہ کا ہے، وہ تم سے اور تمہارے غیر سے واپس لیا جائے گا. جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے. تمہارے ساتھ عدل و انصاف ہوگا. تم نے کہا ہے کہ میں عثمان رضی اللہ کے قاتل کو قتل کروں، تو جس طرح آج تم نے یہ میرے ذمہ لگایا ہے کل بھی تم اس کی ذمہ داری مجھ پر ڈالو گے، لیکن تمہارا یہ مطالبہ کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت پورا ہوگا. یہ یاد رکھیں جیسے حق کی بات تنگ دل بناتی ہے تو باطل اس سے زیادہ اسے تنگ دل بناتا ہے. اگر تم چاہو تو تم اپنے لاحقین کے ساتھ ملحق ہو سکتے ہو. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ جی ہاں قریش چاہتے تھے کہ وہ اس دور میں بھی باقی لوگوں کی ترجیحی بنیاد پر رہیں، مالی تقسیم میں ان کا حصہ دوسرے مسلمانوں پر فائق رہے اور علی علیہ السلام مصلحت عامہ سے ہٹ کر رہیں. لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کا مقصد حق کا احقاق تھا. آپ علیہ السلام نے حکومت اس لیے قبول کی تھی کہ معالم اسلام زندہ ہوں، کتاب اللہ اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام نافذ ہو، ظالم کو سزا ملے اور مظلوم کو اس کا حق ملے. ان باتوں کو دیکھتے ہوئے قریش نے امام علیہ السلام کی مخالفت کی اور وہ آپ علیہ السلام کے حضور سرکشی کرنے لگے. ہم آگئے ہیں پیج 453 پر. لکھا ہے کہ علامہ ابن ابی الحدید قریش کا اضطراب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں انورٹڈ کاما اگر حضرت علی علیہ السلام کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے فوراً بعد حکومت مل جاتی تو اس وقت کے سارے رؤساء قریش اس طرح سرکشی کرتے جس طرح اس دور میں ان کی اولادیں کر رہی تھیں. حالانکہ قریش نے اپنے کفر کی بدولت امام علیہ السلام کے ہاتھوں گہرے زخم کھائے تھے. یعنی جب آج ان کی اولادیں امام علیہ السلام کو برداشت نہیں کر رہی ہیں تو ان کے آباء کس طرح امام علیہ السلام کی حکومت کو برداشت کرتے. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. جی ہاں سید الاوصیاء حضرت علی علیہ السلام نے ان لوگوں کے ہاتھوں بہت زیادہ مصائب و اندوہ اٹھائے. ان کے دلوں میں روح اسلام جیسی کوئی چیز نہیں تھی. ان کے دل دولت ایمان سے خالی تھے اور کینہ و بغض سے لبریز تھے کیونکہ امام علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت کی حمایت کی تھی. وہ اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو آپ علیہ السلام نے دور کیا تھا. دوبارہ پڑھتے ہیں. کیونکہ امام علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی حمایت کی تھی اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو آپ علیہ السلام نے دور کیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی شمشیر آبدار سے کفار و مشرکین کی گردنوں کو کاٹا بھی تھا. اس حقیقت کو خود امام علیہ السلام کی زبانی سنیے. ترجمہ انورٹڈ کاما میرا قریش سے کیا کام، واللہ میں نے ان کے کافروں سے جنگ کی تھی، اب میں ان کے فتنہ پردازوں سے جنگ کروں گا. بخدا میں باطل کا پیٹ پھاڑ کر حق کو ان کے پہلوؤں سے برآمد کروں گا. اب قریش سے کہو کہ وہ چیخیں اور چلائیں. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 554 پر. لکھا ہے قریش کا امام علیہ السلام کے ساتھ آج بھی وہی سلوک رہا جو کل رحلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رہا تھا. انہوں نے کبھی حکومت یہ میم کو دی اور کبھی ادی کو. دوبارہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کبھی حکومت تیم کو دی اور کبھی ادی کو. ادی ہے عین دال چھوٹی ہے. پھر بنی امیہ کو. آج حکومت وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے آپ کو تسلیم نہ کیا. ان کا یہ تسلیم نہ کرنا میدان جمل و صفین کی صورت میں ظاہر ہوا. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے مخرفین بیت امام. جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت نہ کی مسعودی نے انہیں القعاد الف لام قاف پہ پیش ہے عین الف دال القعاد کہا اور ابو الفدا نے انہیں المعتزلہ لکھا ہے. اب آئیے حوالے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 389 اور اس کے بعد جہاں پہ لکھا ہے کہ اور ابو الفدا نے انہیں المعتزلہ لکھا ہے اور یہاں پر حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178. پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کے بارے میں پوچھا
جب امیر المومنین علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حق کی مدد نہیں کی اور باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1121. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے حق کی مدد نہیں کی اور باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا ہے. اور حوالہ ہے الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1121. اس سے پہلے والا جو تھا جہاں پر یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جن لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت نہ کی، مسعودی نے انہیں العقات کہا ہے اور ابو الفدا نے انہیں المعتزلہ لکھا ہے. تو اس کی جو حوالہ ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں دوبارہ. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178. اور اس کے بعد جو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے حق کی مدد نہیں کی اور باطل کا ساتھ بھی نہیں دیا. اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1121. تو یہ میں نے چیز دہرا دی تاکہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے. پھر آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا تھا. پھر لکھا ہے کہ ان کے نام درج ذیل ہیں. آئیے مل کر نام پڑھتے ہیں. سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن عمر، حسان بن ثابت، کعب بن مالک، سلمہ بن مخلد، ابو سعید خدری، محمد بن مسلمہ، نعمان بن بشیر، زید بن ثابت، رافع بن خدیج خے دال یہ جیم، فضالہ بن انید عین نون یہ دال، کعب بن اجرا عین جیم رے ہے، عبداللہ بن سلام، صہیب بن سنان، سین سعاد ہے یہ بے، صہیب بن سنان، سلامہ بن سلامہ یہ سین سے ہیں دونوں، پھر اسامہ بن زید، اور آخری نام ہے قدامہ بن مزعون اور مغیرہ بن شعبہ. اور یہ ہے حوالہ جات الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 74. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وصی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت نہیں کی تھی، ان کی بیعت نہیں کی تھی. انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا. جب امت نے امام علیہ السلام کی بیعت پر اجماع کیا تو انہوں نے اس اجماع سے انحراف کیا اور دائرۂ امت سے باہر نکلے اور امام علیہ السلام کی حکومت کے خلاف سرکشی اور تردد کا باب کھولا اور ملک میں فتنے کی آگ شعلہ ور کی. ہم آگے ہیں پیج نمبر 455 پر. لکھا ہے کہ جناب سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ والی ضعیف حدیث کے ایک رکن ہیں. انہوں نے بیعت سے انحراف کیا تھا، حالانکہ امام علیہ السلام کی بیعت شرعی تھی. جب تمام مسلمان آپ علیہ السلام کی بیعت کر رہے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیعت بقول حضرت عمر رضی اللہ بے سوچے سمجھے تھی. یہ بیعت حضرت عمر رضی اللہ کی بیعت کی مثل تھی کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ فرد واحد نے انہیں اپنے بعد خلیفہ بنا دیا تھا، اور نہ ہی بیعت حضرت عثمان رضی اللہ کے مثل تھی کہ جو شورا کا نتیجہ ہے. امام علیہ السلام کی بیعت پر تمام مسلمانوں کا اجماع تھا. جی ہاں یہ وہ گروہ تھا کہ جس کے بارے میں ارشاد پروردگار ہے سورہ حجرات آیت نمبر 9 میں انورٹڈ کاما کہ تو ذاتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے سعد امام علیہ السلام سے کینہ و بغض رکھتے تھے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا تھا کہ امام علیہ السلام کے پاس حکومت نہیں ہونی چاہیے. اس نے اپنا ووٹ اس کے حوالے کر دیا تھا. جس طرح شورا کے بیان میں بحث ہوئی ہے، یہ اپنی آخری عمر میں ندامت سے دوچار ہوئے اور اسی ندامت سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہوں نے آخر میں کہا تھا کہ کاش وہ امام علیہ السلام کا ہمراہی ہوتا. بالکل اسی طرح یہ نادم تھے جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ نادم تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں کہا تھا کہ کاش میں یہ حسرت دل میں لے کر اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کیوں نہیں کی تھی. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا ہے اور یہاں سوالیہ نشان بھی ہے. لیکن پروردگار عالم نے ان سے اس دنیا میں انتقام لے لیا تھا. عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی. جناب عبداللہ بوڑھے ہو چکے تھے. حجاج بن یوسف
اور عبد الملک کی بیعت کے لیے مدینہ طیبہ آیا۔ جناب عبداللہ رات کی تاریکی میں اس کے پاس بیعت کرنے کے لیے گئے تاکہ خلوت میں بیعت ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ جب یہ اس کے پاس آئے تو اس نے انہیں انتہائی حقارت کی نظر سے دیکھا اور ازراہ طنز کہا کہ تم نے ابو تراب کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ پھر آج تم سب لوگوں کے آخری میں عبد الملک کی بیعت کرنے آ نکلے ہو۔ اور یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 456 پر۔ لکھا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں ہاتھ پھیلاؤں اور تم میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھو۔ حجاج نے اس وقت اپنے پاؤں میں جوتے پہن رکھے تھے، وہ بستر پر لیٹ گیا اور اس نے پاؤں پھیلا دیے اور اس نے کہا کہ آؤ اور میرے جوتوں پر اپنا ہاتھ رکھو تاکہ تمہاری بیعت قبول کی جائے۔ جناب عبداللہ نے حجاج کے جوتوں پر ہاتھ رکھ کر ابن مروان کی بیعت کی۔ اس گروہ کے تمام لوگ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر ہیں اور آپ علیہ السلام وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مراتب سے گرانے کی بھرپور کوشش کی، حالانکہ اللہ رب العزت نے انہیں سر بلند کیا تھا اور ان کی اطاعت واجب کی تھی۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے لوٹا ہوا مال واپس کر دو۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے اپنی حکومت امور کا آغاز ان جاگیروں کی واپسی سے کیا کہ جن پر عثمانی دور حکومت میں ناجائز قبضہ کیا گیا تھا۔ امام علیہ السلام نے ایک حکم جاری کیا کہ جس کسی کے پاس ناجائز مال ہے وہ بیت المال میں جمع کرائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے اقربا کو وہ جاگیریں عطا کی تھیں جو مسلمانوں کی ملکیت میں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے کسی کے پاس ناجائز تلوار اور زرہ ہے تو وہ بھی واپس کرے۔ اس موقع پر ولید بن عتبہ عین تے بے نے ان حالات کو نظم کی صورت میں پیش کیا جسے مورخین نے اپنے ہاں اسے محفوظ کر لیا، اور اس نظم کا مفہوم یہ ہے انورٹڈ کاما، اے بنی ہاشم اپنی بہن کے بیٹے کا اسلحہ واپس کرو، اس سے اسلحہ واپس نہ کرو، مال واپس کرنا جائز نہیں ہے۔ اے بنی ہاشم ہمیں سکون کیسے مل سکتا ہے کیونکہ اس کی زرہ علی علیہ السلام کے پاس ہے۔ اے بنی ہاشم تم سے محبت کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اے بنی ہاشم ہم سے یہ مال واپس نہ کرو کیونکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کرنے والے اور لوٹنے والے برابر ہیں۔ اے بنی ہاشم جو تم میں سے ہے اور ہم میں سے ہیں وہ آپس میں اس طرح ہیں جیسے ایک چٹان کے مختلف حصے۔ تم نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے تاکہ تم اس کی جگہ پر آ جاؤ۔ یہ اس طرح ہوا جس طرح کسرا کے ساتھ اس کے اپنے محافظوں نے کیا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور ہم پیج نمبر 457 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے عبداللہ ابی سفیان بن حارث نے اس کی تردید میں اشعار کہے کہ جن کا مفہوم درج ذیل ہے انورٹڈ کاما، ارے ہم سے اپنی تلوار کا مطالبہ نہ کرو، تمہاری اب بیکار ہو گئی ہے کیونکہ تلوار والے نے اپنی تلوار کو خوف سے پھینک دیا ہے۔ تم نے اسے کسرا سے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کسرا کے ساتھ ہو، کاف سین رے چھوٹی یہ اور کھڑا زبر، جس طرح کسرا کے ساتھ ہو اس طرح تمہارے بھائی کے ساتھ ہو۔ اصل بات ہے تمہارے بھائی نے جن لوگوں کی جاگیریں بخشی ہیں وہی ان کے قتل کا سبب ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے آگے کہ جی ہاں جب علی حیدر کرار علیہ السلام نے گزشتہ حکومت کے مقربین سے مسلمانوں کا مال واپس کیا تو وہ آپ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ عمرو بن عاص نے حاکم شام کو ایک خط لکھا جس کی تحریر یہ ہے انورٹڈ کاما کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، علی علیہ السلام نے ہم لوگوں سے مال و متاع اس طرح واپس کر لیا جس طرح عصا عین صاد الف عصا سے اس کی چھیل اتاری جاتی ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ جب اس انقلابی حکومت نے غریب مسلمانوں کے حقوق کی غاصب عمرا سے بازیابی کا آغاز کیا تو طلحہ اور زبیر نے دل ہی دل میں شدید خوف محسوس کیا کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ سے بہت زیادہ مال لیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے وسیع و عریض جاگیریں بنائی تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اب وہ بھی محاسبہ اور احتساب کے کٹہرے میں آنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے امام علیہ السلام کے خلاف سرکشی و بغاوت کی تاکہ ان کی جائیدادیں واپس نہ ہوں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے گورنروں کی معزولی۔ لکھا ہے عدل الہی کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی اہلکار عادل ہوں، اس لیے امام علیہ السلام نے گزشتہ دور کے گورنروں کو یکے بعد دیگرے معزول کر دیا کیونکہ یہ سب ستم پیشہ افراد
افراد تھے. انہوں نے اللہ رب العزت کی زمین پر ظلم و جور کی حکومت قائم کر رکھی تھی، اس لیے امام نے انہیں ایک لمحہ کے لیے برداشت نہ کیا. ہم آگے پیج 458 پر. اگر امام علیہ السلام ان گورنروں کو باقی رہنے دیتے تو پھر کسی صورت کتاب اللہ اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ نہ کر سکتے. امام علیہ السلام نے فوراً حاکم شام کو شام کی گورنری سے معزول کیا. ہاں، آپ علیہ السلام کے مخلص دوستوں نے آپ علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ علیہ السلام فی الحال انہیں باقی رہنے دیں، جب حالات قابو میں آ جائیں تو پھر انہیں معزول کر دیں. لیکن آپ علیہ السلام نے ان باتوں کو پسند نہیں کیا کیونکہ آپ معصوم امام تھے. مکر و فریب آپ علیہ السلام کی لغت میں ہی نہ تھا. اس دوران زیاد بن حنظلہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے حاکم شام کے بارے میں آپ علیہ السلام کی رائے معلوم کرنا چاہی. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زیاد، سفر کے لیے تیار ہو جاؤ. زیاد نے عرض کیا، یا امیر المومنین، کہاں کا سفر اور کس لیے؟ اہل شام سے جنگ نہ لڑنی پڑے. زیاد نے عرض کیا، نرمی اور سختی میرے نزدیک برابر ہیں. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب تم عقل مندی اور تلوار کو عزت اور غیرت کے لیے جمع کرو گے تو وہ تجھے مظالم سے بچا لیں گی. کیونکہ حاکم شام نے امام علیہ السلام کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے. امام علیہ السلام نے شام کی طرف لشکر تیار کر لیا تھا کہ طلحہ و زبیر نے شام کے تحفظ کے لیے جنگ جمل کا میدان سجا لیا. آئندہ صفحات میں اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے. آئیے نیکسٹ ہیڈنگ دیکھتے ہیں. لکھا ہے مساوات کا اعلان. جب مملکت اسلامیہ میں عدالت عظمیٰ کا نظام نافذ کیا گیا تو امام علیہ السلام نے اعلان عام کر دیا کہ قانون الہی کے سامنے سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں، سزا اور عطا میں سب برابر ہیں، اب کوئی ادنا ہے اور نہ اعلیٰ. جب آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ فی الحال سابقہ حکومت کے گورنروں کو رہنے دیا جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کاما، کیا ہم آ گئے یہ پڑھتے ہوئے پیج 459 پر. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، مولا نے فرمایا کہ کیا تم مجھ پر یہ امر عائد کرنا چاہتے ہو کہ میں جن لوگوں کا حاکم ہوں ان پر ظلم و زیادتی کر کے کچھ لوگوں کی امداد حاصل کروں؟ تو خدا کی قسم، جب تک دنیا کا قصہ چلتا رہے گا اور کچھ ستارے دوسرے ستاروں کی طرف جھکتے رہیں گے، میں اس چیز کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا. اگر یہ خود میرا مال ہوتا جب بھی میں اسے سب میں برابر تقسیم کرتا، چجائے کہ یہ مال اللہ کا مال ہے. دیکھو، بغیر کسی حق کے داد و دہش کرنا بے اعتدالی اور فضول خرچی ہے، اور یہ اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کر دیتی ہے لیکن آخرت میں پست کرتی ہے، اور لوگوں کے اندر عزت میں اضافہ کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل کرتی ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ ہے نہج البلاغہ، اور اوبلیک لکھا ہے یہاں پہ سلیش محمد ابدا این بے دال ہے. خطبہ نمبر 2 اور صفحہ نمبر 124. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جس مساوات کا امام علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ اب ایسا پاکیزہ معاشرہ تشکیل پائے کہ جس میں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہ ہو، ظلم و استبداد کا خاتمہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، ہر بندہ اپنے حقوق کی حدود میں رہے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں جس مساوات کو نافذ کیا تھا وہ وہی مساوات تھی جس کی دین اسلام نے تشریح کی ہے اور جس کے نفاذ کے لیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی لگا دی. اور اس مساوات کے اہداف یہ تھے کہ عدل الہی کی حکمرانی ہو، جور و استبداد کا خاتمہ ہو، امن و آشتی کا دورہ ہو، تاکہ انسانی معاشرہ دین اور دنیا کے لحاظ سے کامل و اکمل ہو. پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے وصیت امام علیہ السلام بنام امام حسن علیہ السلام. لکھا ہے جب امیر المومنین علی علیہ السلام جنگ صفین سے واپس ہوئے اور مقام حاضرین پر پہنچے، یہ حاضرین کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، مقام حاضرین پر پہنچے تو وہاں حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام ایک عظیم الشان وصیت نامہ جاری کیا. ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 460 پر. لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے نام ایک عظیم الشان وصیت نامہ جاری کیا. یہ ایک ملکوتی منشور امامت ہے جو نوع انسانی کے لیے درس، رشد و ہدایت ہے کہ جس کی پیروی سے سعادت و کامرانی کی راہیں کھل سکتی ہیں اور انسانیت کے بھولے بھٹکے قافلے جادہ ہدایت و آگاہی پر گامزن ہو سکتے ہیں. اس میں دنیا اور آخرت کو سنوارنے، اخلاقی شعور کو ابھارنے اور معیشت و معاشرت کو سدھارنے
کہ وہ بنیادی اصول درج ہیں کہ جن کی نظیر پیش کرنے سے فلاسفہ اور دانشوروں کے ضخیم دفاتر قاصر و خاسر ہیں۔ اس کے حقائق آگیں الف مد آ گاف یہ نون غنہ لکھا ہے مواعظ انسانیت کے فراموش شدہ دروس کو یاد دلاتے ہیں اور جس معاشرت کے مٹے ہوئے نقوش کو تازہ کرنے اور اخلاقی رفتوں کو ابھارنے کے لیے توانا اور محرک ہیں۔ ضروری ہے کہ انسان ان اجتماعی آداب پر عمل کرے تاکہ وہ اپنے دل کی اسکرین پر اپنے خالق کا دیدار و نظارہ کرے۔ اور سامعین، ہم یہاں پہ آپ سے اجازت اس لیے چاہ رہے ہیں کیونکہ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ مولا کا کی جو وصیت جو انہوں نے کی تھی، وصیت نامہ، اور وہ بہت تفصیل سے تسلی سے ایک ہی ریکارڈنگ میں مل کے پڑھنے والی چیز ہے، تو اس لیے یہاں سے اجازت چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی اگلی ریکارڈنگ بھی میں کر رہی ہوں اور آپ بھی اگلا سوئچ آن کر لیجئے اور پھر تسلی سے ہم مل کر مولا کی وصیت کو پڑھتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کے تمام خانوں میں اپنی زندگی کے عمل کو انہی خطوط کے اوپر استوار کریں۔ تو یہ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔